جناب آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ آج ہم نے چھٹا روزہ اختیار کیا اور چھٹا روزہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عزم کے انشاءاللہ آئندہ آنے والے روزے بھی رکھیں گے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزے بھی رکھیں, عبادت بھی کریں اس میں, اور اتنے خوبصورت پروگرامز جو علماء حضرات کی موجودگی میں پیش کیے جاتے ہیں وہ بھی دیکھیں اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں آپ کے لائیو سوالات لیے جاتے ہیں اور ان کے لائیو جوابات دیے جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ سال بھی یہ تھا سلسلہ اور ان سال بھی یہ مسئلہ ہے. قبلہ سید شاہ اسد اللہ جنیدی صاحب نے سوال کیا کہ وہاں معتمرین کی بہت زیادہ تعداد ہے مطاف میں سعودی عرب میں, تو سعودی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ جو احرام میں ہوگا صرف وہ مطاف میں آ سکے گا. تو اس کنڈیشن کے تحت وہ بھی لوگ کہ جو عمرے پر نہیں تھے انہوں نے احرام پہنا اور وہ جا کر مطاف میں گئے اور حرم شریف میں عبادت کی, تو ایسی صورت میں اس عبادت کو کے لیے کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ فرمائے. اور اس سال بھی یہ مسئلہ ہے رش زیادہ ہونے کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بھی قانون رفع عامہ کے لیے بنایا جائے تو اس کو فالو کرنا واجب ہوتا ہے. اچھا تو اب انہوں نے جب یہ قانون بنایا ہے صرف اس وجہ سے کہ مطاف میں شدید رش ہو جاتا ہے اور جو معتمر ہوتا ہے اس کو پریشانی ہوتی ہے, غیر اگر داخل ہو جائے تو لازم بات ہے کہ پھر رش زیادہ ہوگا, اور معتمر بیچارہ بعض اوقات کمزور ہوتا ہے, وہ پسرا ہوتا ہے اور یہ ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کو فالو کرنا واجب ہے. قریب با واجبی میں کہوں گا اس کو فالو نہ کرنا گناہ ہوگا. لیکن چونکہ فی نفسی اس میں شریعت نے منع نہیں کیا تو ہم یوں کہیں گے کہ جب رش ہو تو آپ کو قانون کو فالو کرنا ہوگا, کیونکہ یہی ان کا مقصد ہے کہ رش میں لوگ پریشان نہ ہو. اور جب بالکل رش نہیں ہے, جیسے کوئی ایسا وقت ہے کہ مطاف اکثر حصہ خالی ہے, تو پھر آپ احرام کی پہن کر نفلی طواف وغیرہ کر سکتے ہیں. تو پھر اگر ایسی صورت میں فرائض ادا کیے, سنتیں ادا کی, وہ کس درجے میں شمار کی جائیں گی جو اگر اس طرح سے لوگ گئے ہیں انہوں نے نہیں, فرائض اور سنن وہ تو ایک الگ عبادت ہے نا, نماز ہے وہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فعل, ایک عمل کو ہم ناجائز کہیں گے. ٹھیک ہے, باقی جو عبادات کا ارتکاب ہوگا وہ شرعن بالکل جائز, وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے, کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے گا. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے زمین جو ہے جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہی جو ہے اس کو بوتا ہے, دانا پانی بھی وہی ڈالتا ہے, سب خرچ اخراجات وہی برداشت کرتا ہے. پھر اس کے بدلے میں جو مطلب حصے دار ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ مطلب یعنی ایک پان گندم ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ 20 جو ہے وہ نکال لے. اچھا آپ کا سوال ہم ہمارے کنٹرول روم سے لے لیں گے. ہم ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں چونکہ آواز آ رہی ہے اور بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے, تو اس لحاظ سے کنٹرول روم میں جو آگے ہوگا سوال ہم وہ شامل کر لیں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے آواز میوٹ کر دیں. جی میرے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہسبینڈ اور وائف ساتھ ساتھ جائے نماز بچا کے ایک ہی وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ساتھ ساتھ جائے نماز بچا کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس دوران تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک کی تلاوت روک دینی چاہیے اذان سننے کے لیے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی مصطفیٰ. دیکھیں اگر یہ دونوں ایک جماعت نہیں کروا رہے پھر تو ساتھ ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. اور اگر جماعت کروا رہے ہوں تو پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ عورت پیچھے کھڑی ہوگی, شوہر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر دو مرد ہوتے تو پھر تو ایسی ہوتا کہ مرد ہوتا آگے اور دوسرا بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہوتا, اس طرح کے بس اس کے ٹخنے اس سے پیچھے ہوتے لیکن ساتھ. اس میں اگر عورت ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو نماز کے فساد کا حکم ہوگا. اچھا. لیکن جب الگ الگ مصلے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ کھڑے ہونے میں حرج نہیں ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ جب اذان ہو تو اس کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن موقوف کر کے اس کا جواب دے دیں. لیکن اگر کوئی اذان کے دوران قرآن پڑھتا رہے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا, یہ کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن رک کر اس کا جواب دے دینا یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا کہ حج فرض ہے ان پر, لیکن وہ چونکہ جاتے ہیں عمرے پر اور اس بار بھی چونکہ بہت زیادہ اخراجات ہیں عمرے پر, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حج ان پر فرض ہے لیکن وہ چونکہ عمرے پر پہلے بھی ایسا تھا کہ آسانی سے لوگ چلے جاتے تھے, اس مرتبہ بہت زیادہ اخراجات ہیں, تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جب تک حج کی فرضیت ہے تو پھر عمرے وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا, سب سے پہلے حج کریں. ہاں اگر یہ ہے کہ حج میں نام نہیں آیا, مثال کے طور پر نام وغیرہ قرآن اندازی میں جیسا نام نہیں آتا, تو پھر یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ پھر بیچ میں ٹائم ہے تو عمرہ کر لیں. اچھا. لیکن ایسا نہیں کریں گے کہ حج کا خرچہ اس میں کر دیں اور پھر کہیں جی حج کے تو پیسے نہیں بچے. ہاں حج فرض ہے تو اس کا احترام اور اس کو مقدم رکھنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں نے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جیسے ایک رواج عام ہے کہ ہم پیکج بنا کے دے دیتے ہیں کسی کو سامان وغیرہ کا راشن, تو وہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کے گھر خود راشن بھجوا سکتے ہیں یا اس کو نقد پیسے دینا ہی ضروری ہے؟ دوسرا میرا یہ سوال تھا. سوال اور ہے آپ کا؟ میرا تو جی مفتی صاحب. جی ہاں بالکل, زکوٰۃ سے راشن وغیرہ دیا جا سکتا ہے. یہ غلط خیال ہے کہ زکوٰۃ صرف کیش کی شکل میں دی جا سکتی ہے. دوا بھی دے سکتے ہیں آپ, لیکن سامنے والے کو مالک بنانا شرط ہوگا. مالک بنا دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ ادا کریں گے ہم تمام کالرز کا, اور اس بات کا بھی احساس ہے ہمیں کہ دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن انشاءاللہ آگے وقت ملے گا ہمیں تو مزید آپ کی. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کالز آ رہی ہیں, لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اب مکمل ہو رہا ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ARYQ TV سے جڑے ہوئے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکتیں آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے, چونکہ یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فصلوں پر تو اولے پڑ رہے ہیں جہاں فصلیں ہیں, عمارتوں پر زلزلے آ رہے ہیں اور بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں. جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے تو ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے الرٹ ہو جانا چاہیے, بہت زیادہ بیدار ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحمت و بخشش اور مغفرت طلب کریں. اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان, ہے